بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ ال عمران اس کی آیت 118 سے 127 تک پڑھیں گے، اور ان آیات کے اندر دو بڑے موضوع ہیں، اور ان میں سب سے پہلا موضوع جو ہے وہ کفار اور منافقین کے لحاظ سے ہے، اور اس کے آگے پھر دو موضوعات بنتے ہیں۔ اور سب سے پہلا جو بڑا موضوع آج کا ہے وہ کفار اور منافقین کی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کو اللہ رب العزت نے ایکسپوز کیا ہے، اور اسی ضمن میں اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ پھر ہم لوگوں کا ان کے ساتھ تعلق کس طریقے کا اور کس لیول کا ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کفار اور منافقین کے اس رویے کو بتانے کے بعد ان کے اس مکر و فریب سے، اس اسلام دشمنی سے، اور خصوصاً مسلمان دشمنی سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس کا اللہ رب العزت نے طریقہ کار بتایا ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے اسی ضمن میں اس کی دلیل کے طور پر کہ کس طرح اللہ رب العزت نے حفاظت کی کفار اور منافقین سے مسلمانوں کی، اللہ رب العزت نے آگے غزوہ بدر اور احد کا ایک مختصر سا اس کے چند واقعات کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ تو آج کی آیات کو شروع کرتے ہیں کفار اور منافقین کی مسلم دشمنی کے حوالے سے جو آیات ہیں ان سے۔ تو سب سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا اے، الذین وہ لوگ جو، آمنوا ایمان لائے ہو، یعنی اے ایمان والو۔ اور پہلے بارہا یہاں پر اس طرح کی آیات کا مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی قرآن کریم کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر بیان کیا شروع ہوتا ہے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کوئی اہم بات کرنے والے ہیں، کوئی حکم اتارنے والے ہیں، کسی بڑی چیز سے، کسی مضر چیز سے منع کرنے والے ہیں، یعنی بڑے ہی اہم احکامات آنے ہوں تو اللہ رب العزت ایمان والوں کو مخاطب کر کے بات شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہی خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، لا نہ، تتخذوا، اور یہاں پر درمیان میں جو اصل لفظ ہے اخذ یاخذ، یعنی پکڑنا، لینا، بنانا، یعنی نہ تم سب بناؤ، جمع کا صیغہ ہے کہ تم سب لوگ جو ایمان والے ہو نہ تم بناؤ، نہ تم پکڑو، بطانۃ، بطانہ یہ اصل میں بطن سے ہے، یا اسی طرح کا لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں ظاہر اور باطن کی طرح، یعنی ظاہر اور اس کا الٹ ہم بولتے ہیں باطن۔ تو بطن اصل میں ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر ایک چادر ہے، ایک کپڑا ہے، اس کے دو سائیڈز ہیں، آپ نے ایک چادر اوڑھ رکھی ہے، اس کا ایک سائیڈ جو ہے وہ ظاہر ہے، اور اس کی دوسری سائیڈ جو آپ کے جسم کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے وہ باطن ہے، وہ چھپی ہوئی ہے، وہ اندر والی سائیڈ ہے، تو لہٰذا اس کو بھی بطن کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اسی کا لفظ، وہی لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ نہ تم بناؤ بطانہ، بطانہ کا مطلب پھر اس حوالے سے پھر آئے گا کہ ایسی چیز جو سیکرٹ ہے، یعنی ان کو اپنا رازدار نہ بناؤ، کن کو، من دونکم، من سے، دونی، دونی کا مطلب سوائے، کم تم سب کے، یعنی تمہارے اپنوں کے علاوہ، اپنوں کے سوائے غیروں کو، اور یہاں پر غیر سے مراد سب شامل ہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے یہاں پر خاص نہیں کیا ہے، تم کے علاوہ یعنی تم سب کے علاوہ، تم سب کے علاوہ یعنی مسلمانوں کے علاوہ کیا ہے، سب جو لوگ دین اسلام کو قبول نہیں کرتے ہیں، اس میں یہود و نصارہ بھی شامل ہیں، اس میں مشرکین بھی شامل ہیں، اس میں ملحدین بھی شامل ہیں، اور اسی طرح اس میں ہندو اور ہر طرح کے تمام مذاہب کے جو لوگ ہیں، جو بھی اسلام کو قبول نہیں کرنے والے ہیں، جو بھی غیر مسلم ہیں، ان سب کو یہاں پر شامل کیا گیا ہے۔
کہ جو بھی تم سب کے علاوہ ہیں ان کو رازدار نہ بناؤ، جس طرح چادر کا اندر کا حصہ آپ کے جسم کو جانتا ہے، آپ کے رازوں کو جانتا ہے کہ جسم کے اندر کیا کچھ چھپا ہے، اور باہر کا حصہ، باہر والی چیز جو ظاہر ہے اس کو وہ چیز معلوم نہیں ہوتی ہے، اسی طرح تم اس طرح یعنی اندر کے سیکرٹس والی چیز، رازوں والی چیز، رازوں کے جاننے والے ان لوگوں کو نہ بناؤ۔ یعنی اتنی پکی دوستی، اتنی دلی دوستی، اتنا خاص دوست کہ وہ آپ کے اندر کے حالات کو بھی جانتا ہو، ایسے دوست ان کو نہ بناؤ۔ لا یألونکم، لا نہیں، یألو وہ سب کوتاہی کرتے، الا یألو کا مطلب کوتاہی کرنا، یعنی اگنور کرنا، یعنی وہ کوتاہی نہیں کرتے ہیں، وہ جانے نہیں دیتے، یألونا وہ کوتاہی نہیں کرتے، کم تمہیں، خبالن خراب کرنے میں، یعنی وہ تمہاری خرابی کرنے میں، تمہارا نقصان کرنے میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ اور خبالن جو ہے یہ اصل میں بڑا ہی ڈیپ میننگ ہے اس کا، یہ ایسی خرابی کو کہتے ہیں کہ جو خرابی انسان کے دل و دماغ کے اندر، انسان کے انٹرنل جو ہیں ان کے اندر ایک بے چینی اور اضطراب پیدا کر دے۔ اور اسی وجہ سے دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی ایسے شخص کو انسان، یعنی ایسے منافقین کو، ایسے کفار کو جب کوئی شخص اپنا رازدار بنا لیتا ہے تو پھر اس کو کس طرح کی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کتنا وہ دشمن جو ہے آپ کے لیے مہلک اور زیادہ نقصان دہ بن جاتا ہے کہ آپ کا سونا بھی جو ہے وہ، یعنی آپ کی نیندیں جسے کہتے ہیں نیند حرام ہو جاتی، یعنی آپ اندر سے بے چین ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر شعوری خرابیاں پیدا کرتا ہے، اور اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے آگے۔ ودو، اور یہ جو کفار ہیں جن کو دوست اور رازدار، خصوصاً رازدار نہ بنانے کی بات کی گئی ہے، آگے اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ ودو یہ تو چاہتے ہیں، ودو وہ سب چاہتے ہیں، ما عنتم، ما جس سے، عنتم تمہیں تکلیف پہنچے، یعنی وہ صرف ایسے ہی کام چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم لوگوں کو بس تکلیف پہنچے، کوئی نہ کوئی ایسا حربہ، کوئی نہ کوئی ایسا مکر و فریب کیا جائے جو مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ ہو۔ قد یقیناً، بدت یا بدتی، تو بدا کا مطلب یعنی ظاہر ہو چکی، جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ایک لفظ دو بدو ہونا، یعنی آمنے سامنے ہونا، تو اسی سے ملتا جلتا لفظ عربی کے اندر یہ ہے، یعنی یقیناً ظاہر ہو چکی، تمہارے سامنے آ چکی، البغضاء، البغضاء خاص دشمنی، یعنی صرف دشمنی بھی نہیں ہے، الف لام لگایا گیا ہے، یعنی ان کفار کی جو دشمنی ہے، یعنی جو بڑے درجے کی ہے، وہ تمہارے سامنے ظاہر ہو چکی ہے۔ قد بدت البغضاء، یقیناً ظاہر ہو چکی دشمنی، من افواہہم، کس طرح سے کہ ان کے منہوں سے، یعنی جب دشمنی کا لیول اتنا زیادہ ہو جائے تو ہوا یہ کرتا ہے کہ دشمنی جب بہت زیادہ حد سے بڑھ جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں انسان کے منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ غور کریں پوری اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں کیا کرتی ہیں، لوگوں کی لمبی لمبی ٹیپ، ہر چیز، ہر بات کو غور کرتی ہیں، ہر بات کو نوٹ کیا جاتا ہے، ریکارڈ کیا جاتا ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ بندہ جو ہے وہ آپ کے خلاف کہیں کوئی بات کر ہی دے گا، یعنی اس کے منہوں سے جو بغض اور عداوت ہے، جو اسلام دشمنی ہے، وہ چاہے جتنے مرضی ڈھونگ رچائیں اسلام کے ساتھ دوستی کا، مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور حقوق انسانیت اور کئی ناموں سے وہ آتے ہیں، لیکن ان کے منہوں سے کہیں نہ کہیں یہ سارا بغض جو ہے ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ وما تخفی، وا اور ما، جو تخفی چھپائے ہوئے ہیں، یعنی جو کچھ تم چھپائے ہوئے ہو، صدورہم ان کے سینوں میں، یعنی اپنے سینوں میں، اکبر تو وہ زیادہ بڑا، یعنی جو بھی یہ لوگ جو ہیں، یہ بغض و عناد رکھنے والے لوگ چھپائے ہوئے ہیں اپنے سینوں کے اندر، وہ تو اس سے بھی بڑا ہے، یعنی جو اپنے ان کے منہوں سے نکل آیا، یعنی ظاہراً جو چیز ظاہر ہوتی ہے، جتنا آپ کے سامنے ان کا کفر اور ان کی اسلام دشمنی اور مسلمان دشمنی آتی ہے، وہ تو اصل میں کچھ بھی نہیں ہے،
اصل چیز تو اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ ان کے سینوں کے اندر دشمنی کس طرح کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ قد یقیناً تحقیق بینا بین یہ بہت سی آیات میں آ چکا ہے۔ بین کا مطلب بیان، کھول کے بیان کرنا، واضح کرنا، یعنی ہم نے بیان کر دیا ہے۔ قد بینا یقیناً ہم نے بیان کر دیا، بڑی وضاحت کر دی ہے، لکم تمہارے لیے، الآیات نشانیاں، یعنی ہم نے نشانیوں کی شکل میں ان آیات، قرآن کریم کی آیات کی شکل میں تمہارے سامنے یہ سارا معاملہ بڑا واضح کر دیا ہے۔ یعنی اب یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے کہ نہیں ابھی بھی ان کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اب یہ سب کھل کے سامنے آ چکا ہے۔ ان کنتم تعقلون، ان اگر کنتم تم ہو، تعقلون عقل مند، سمجھ بوجھ رکھتے، عقل والے، یعنی اگر تمہیں تھوڑی بھی عقل ہے تو پھر یہ چیزیں بڑی واضح ہو چکی ہیں۔ آپ کو ان کے منہوں کی باتیں اگر غور کریں تو مل جائیں گی کہ کس طرح سے وہ آپ سے بغض رکھتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر یہ بڑا ہی اہم موضوع مسلمانوں کے سامنے اللہ رب العزت نے رکھا ہے، اور اسلام اور مسلمانوں پر ایک احسان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے کفار کے عزائم سے مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے، اور ایک اصول بتا دیا اور ایک اصولی بات کر دی ہے کہ تم ان کو اپنے رازدان بتانا وہ نہ بناؤ، اور اس کی آگے ریزنز بھی بتا دی ہیں کہ ان سے تمہیں نقصان کیا ہونے والے ہیں۔ لا یعلونکم خبالا، وہ تو کوئی خرابی تمہارے لیے چھوڑیں گے نہیں، کبھی کوئی موقع جانے نہیں دیں گے۔ تو یہاں پر سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ من دونکم، یعنی اگر تم نے کبھی مسلمان کوئی رازدان بنانا ہے تو تم اپنے ہی لوگوں کے اندر سے بناؤ، ایسے لوگوں کو تلاش کرو جو مخلص ہیں، مسلمان ہیں، تمہارے اپنے ہیں، اور جن کے اوپر تم یقین کر سکتے ہو، انہی کو ہمیشہ تم رازدان بناؤ۔ اور ان الفاظ کا تعلق ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، اصل میں اسی چیز کو مزید اللہ رب العزت نے یہاں پر ڈیفائن کیا ہے، اس کی مزید وضاحت کی ہے۔ وہ کیا چیز جو ہم سورہ آل عمران آیت نمبر 100 میں پیچھے پڑھ آئے ہیں، 17 آیات پہلے، یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، کہ اگر تم اطاعت کرو گے، کہنا مانو گے ایک گروہ کا اہل کتاب میں سے، تو وہ کیا کریں گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، کہ وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا دیں گے، تمہیں واپس لوٹا دیں گے کفر کے اوپر۔ تو لہٰذا اسی موضوع کو یہاں پر مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ تم ان کے ساتھ کس طرح کا تعلق رکھو گے، ان کو کبھی اپنا رازدار نہیں بناؤ گے۔ اور ہمارے سامنے یہ واضح طور پر ایک موقف دے دیا کہ ان کے ساتھ اس طرح کی دوستی، اس طرح کا ان کے ساتھ رغبت میلان جو ہے، رازداری کا تعلق جو ہے، وہ تم ان کے ساتھ نہیں بنا سکتے ہو۔ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے حسن سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ آدمی یہودیوں سے میل جول اور تعلقات رکھتے تھے، کیونکہ اسلام سے پہلے وہ آپس میں ہمسائے اور حلیف تھے، یعنی مسلمان، آپ کو معلوم ہے یہ اسلام سارا کس طرح سے پھیلا ہے۔ تو ایک بھائی مسلمان ہو گیا، دوسرا بھی مسلمان نہیں ہوا، باپ مسلمان ہو گیا، بیٹا بھی مسلمان نہیں ہوا، یا بیٹا مسلمان ہو گیا، باپ ابھی مسلمان نہیں ہوا، رشتہ داریاں ہیں، تعلقات ہیں، ہمسائیگی ہے۔ تو اسی طرح سے یعنی لوگ اس ایک دم کوئی پورا قبیلہ تو بعض اوقات اس طرح سے بھی ہوا ہے، لیکن اکثر جو لوگ ہیں، کوئی مسلمان ہوتا ہے اور اس کا کوئی دوسرا ہمسایہ حلیف جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے، تو اس طرح کا معاملات ہمارے سامنے ہیں۔ تو جب اس طرح سے ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر کے انہیں اپنے اندرونی رازدان اور دلی دوست بنانے سے منع کر دیا کہ تمہارا تعلق تو ان کے ساتھ ہے، یقیناً تم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تو ہو، تو اس سے منع نہیں کیا ہے، لیکن ان کو اپنا رازدان بنانے سے منع کر دیا، کیونکہ اس میں یہ راز کھل جانے کی طرف سے فتنے کا شدید خطرہ تھا۔ یعنی اگر تم ان کو رازدان بنا لو گے تو پھر بہت بڑا فتنہ ہو سکتا ہے، کیونکہ انہی لوگوں کے ساتھ تو بعض اوقات جنگیں لڑی گئی ہیں۔ اگر تم انہی کو سب کچھ بتا دو گے تو پھر جب جنگ کی یہ تو حکمت عملی ہوا کرتی ہے کہ آپ کے سیکرٹس ہیں، آپ کب حملہ کریں گے، آپ کا پورا ایک پلاننگ ہے، تو ان تمام حوالوں سے آپ لوگوں کے لیے وہ نقصان دہ ہو سکتے ہیں اور فتنے اور خطرے کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو ابن ابی حاتم ہی نے صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ عمر بن خطاب
رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ اہل ہیرا سے ایک نوجوان محفوظ رکھنے والا کاتب ہے، آپ اسے کاتب رکھ لیں۔ فرمایا پھر تو میں مومنوں کے سوا بتانہ بنانے والا ہوں گا، یعنی اگر میں نے ایسے شخص کو جو مسلمانوں میں سے نہیں ہے اس کو اپنا کاتب رکھ لیا تو پھر تو میں بتانہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں کے اندر اس چیز اور اس آیت کی سمجھ بوجھ موجود تھی، اور وہ یہ کہ وہ کبھی بھی اپنے رازدان جو ہیں صحابہ کرام اپنے رازدان کبھی ایسے لوگوں کو نہیں بناتے تھے۔ تو پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں پر لفظ کاتب کا ہے، تو بعض اوقات بعض صحابہ کرام کے اوپر جو کاتب بھی تھے ان کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے اور طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں، تو اس کا بھی یہاں پر رد اس حدیث سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کفار کو تو اپنا رازدان بنانے ہی سے منع کیا ہے، تو پھر ایسے لوگوں، ایسے صحابہ کرام کے بارے میں جو لوگ غلط ملت نظریات مسلمانوں کے اندر پھیلاتے ہیں اور شکوک و شبہات پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو اس مسلمان ہی نہیں سمجھتے اور ان کے بارے میں بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، تو ان باتوں کا رد ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے انہوں نے اس دین کو اور مسلمانوں کو اس بات کی سمجھ اور فہم دے دیا تھا، اور خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے ارد گرد کاتبین رکھے ہیں، جو کاتبین وحی بھی ہیں اور دیگر کتابت کرتے تھے، تو ان سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رازدان رکھا ہے تو اللہ رب العزت کی معیت، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اوپر ایکسیپٹنس جو ہے وہ موجود تھی، ورنہ اللہ رب العزت اس کے بارے میں آگاہ کر دیتے۔ اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میرے پاس ایک نصرانی کاتب ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تجھے مارے، یہ تم نے کیا کیا؟ کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یعنی کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ آپس میں دوست ہیں، ہمارے دوست نہیں بن سکتے ہیں، تو کیا تو نے یہ فرمان نہیں سنا ہے؟ تو تم نے کسی مسلمان کو کیوں نہیں رکھا؟ یعنی آپ نصرانی رکھنے کے بجائے مسلمان کیوں نہیں رکھا؟ تو میں نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، مجھے اس کی کتابت سے غرض ہے، اس کا دین اس کے لیے ہے۔ یعنی ایک یہاں پر یعنی ایک بعض اوقات ایک غلط فہمی جو پیدا ہو سکتی ہے اس کا بھی اس حدیث کے اندر ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کی کتابت سے ہمیں غرض ہے، اس سے کام لینا ہے، بس بات ختم، اس کے دین سے میرا کیا لینا دینا۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ نے انہیں رسوا کر دیا ہے تو میں ان کی تکریم نہیں کر سکتا، جب اللہ نے انہیں ذلیل کیا ہے تو میں انہیں عزت نہیں دے سکتا، اور جب اللہ نے انہیں دور کر دیا ہے تو میں انہیں قریب نہیں کر سکتا۔ یعنی اللہ رب العزت تو جیسے ہم نے یہ آیات پڑھی ہیں تو اللہ رب العزت تو ان کو اپنا رازدار نہ بنانے کی بات کرتے ہیں، اللہ رب العزت تو مسلمانوں کو اپنے پاس رکھنے اور ان یہود و نصارہ اور غیر مسلموں کو اور خصوصاً اپنے رازدانی کی بات یہاں پر ہو رہی ہے، اس حوالے سے اتنا یعنی گہرا دوست اور اندر تک کی باتیں ان کے ساتھ شیئر کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا اس چیز سے بڑا ہی یعنی واضح طور پر اللہ رب العزت نے یہاں پر منع کر دیا ہے، اور اس حوالے سے موقف ہمارے سامنے آ چکا۔ یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیں، وہ یہ کہ من دونکم یعنی اپنے سوا، یعنی مسلمانوں کے سوا، یہ الفاظ عام ہیں، اور یہود و نصارہ، منافقین، مشرکین، جیسے شروع میں نے بیان کیا کہ سبھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اس لیے انتظامی امور میں کسی منافق یا غیر مسلم ذمی کو متعین کرنا ممنوع ہے، کیونکہ اس سے مسلمانوں کے راز فاش ہونے کا خطرہ ہے۔ لیکن اگر ہم عملی طور پر مسلم امت اور مسلمان حکومتوں کا حال دیکھیں تو افسوس ہے کہ اس وقت مسلمان ملکوں کے حکمرانوں نے اللہ کے اس حکم کو پس پشت ڈال رکھا ہے، اور غیر مسلم ان کے کلیدی عہدوں پر فائز اور تقریباً تمام اہم رازوں سے آگاہ، اور اس کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے ہی ہے کہ جب اندر کے سیکرٹس بھی ان کو بتائیں گے تو پھر ظاہر ہے یعنی جو دوست جو ہے یعنی ایسا یہ دشمن بڑا دشمن ہوا کرتا ہے جو آپ کے اندر کی باتیں بھی جانتا ہے۔ تو لہٰذا ان لوگوں کو اپنے پاس نہ رکھنے کی یہاں پر بات کی گئی ہے۔
اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یعلونکم خبالا، اور الا یعلو کی ہم نے بات کی کہ یعنی وہ بالکل کمی نہیں کرتے ہیں، وہ کوتاہی نہیں کرتے ہیں، کوئی موقع جانے نہیں دیتے ہیں، یعنی اس بارے میں وہ سست نہیں ہیں۔ مسلمان تو سست ہو سکتے ہیں، یہ کفار جو ہے ان کو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وہ سست نہیں ہیں، وہ کوتاہی نہیں کرتے ہیں، کوئی موقع جانے نہیں دیتے ہیں۔ کس چیز کا؟ خبالن، خرابی ڈالنے کا، نقصان پہنچانے کا۔ اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایسی خرابی جو ایک جاندار کے اندر بے چینی اور اضطراب پیدا کر دے اس کو خبال کہتے ہیں۔ اور ہمارے سامنے ہے کہ آج یہ کفار جو ہیں سب مل کر کس طرح سے ایک یعنی جو کہہ لیں سافٹ قسم کی سوشل میڈیا کے ذریعے جنگ لڑی جا رہی ہے۔ یعنی آج یہ توپوں کی اور تیروں کی ضرورت اتنی نہیں رہی ہے کہ اس سے آسان طریقہ آج موجود ہے کہ مسلم امت ہی کی فکر اور نظریات کو بدل دیا جائے، ان کے اندر خرابی پیدا کر دی جائے۔ تو لہٰذا انہوں نے یہی کام کیا ہے کہ آج اس سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی کو استعمال کیا ہے، مسلمانوں کی فکر کو، نظریات کو بدلنے کی کوشش کی ہے۔ آج اگر مسلمانوں کا حال دیکھیں تو میرے خیال میں 90% سے زیادہ لوگ آج سیکولر قسم کی سوچ رکھتے ہیں، اسلام سے متنفر کر دیے گئے ہیں۔ آج ان کو قرآن کے اندر جو ہے وہ سکون نہیں ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا ہے، اور کفر جو ہے اس کی طرف میلان زیادہ ہو گیا ہے۔ کیونکہ یہ وہی خبال کی بات ہے، کیونکہ اس کے اندر دل کی خرابی ہے، وہ دلوں کے اندر انہوں نے ایسا میل ڈال دیا ہے، دلوں کے اوپر ایسا ملمہ کاری کر دی ہے کہ اس کے ذریعے ہماری جو نوجوان نسل، اور صرف نوجوان نسل نہیں، ہم سب لوگ اس کے اندر شامل ہیں کہ سب لوگ ان کی اس خرابی کے اندر جو ہے کسی نہ کسی حد تک اس کے اندر شامل ہو چکے ہیں۔ تو ہمیں اس سے محتاط رہنا ہے۔ وہ کوتاہی نہیں کرتے ہیں لیکن ہم کوتاہی کر جاتے ہیں، ہم ان کی ان سکیموں کو، مکر و فریب کو نہیں جان پاتے۔ ہمیں چاہیے کہ ان ان کے مکر و فریب سے بچیں، اور آگے انشاءاللہ اگلی آیات میں ان سے بچنے کا اللہ رب العزت نے طریقہ بھی بتایا۔ تو اللہ رب العزت آگے کہتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں تم سے؟ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تکلیف پہنچائیں، اور وہ تکلیف جو ہے وہ ہمیں ظاہر ہوگی کہ جب مسلمانوں کے اندر اتحاد و یگانگت نہیں رہے گا، جب ہم اپنے بچوں کو اپنے سامنے جو ہے وہ بگڑتا ہوا دیکھیں گے، جب اسلام سے متنفر دیکھیں گے، تو اس سے بڑی تکلیف کیا ہے کہ ہماری اگلی نسل جو ہے وہی اسلام سے متنفر ہو جائے، وہی اسلام کے خلاف باتیں کرے، وہی اسلام کی جو اصل اور اصول ہیں ان کو بھول جائے اور اس کے اوپر سوالات کرنا شروع کر دے۔ تو اس سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ تو وہ تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح کی تکلیف پہنچے، اور یقیناً ان کی زبانوں سے اور ان کے طریقہ کار سے ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں واضح ہیں۔ یہاں پر دلی دوست نہ بنانے کے حکم کی وجہ کی طرف آگے اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ اس کو کیوں اللہ رب العزت دوست نہ بنانے کی بات کرتا ہے۔ یعنی اگرچہ یہ لوگ اپنی منافقت کی بنا پر تم سے ایسی باتیں نہیں کرنا چاہتے جن سے تمہیں ان کی اسلام دشمنی کا پتہ چل سکے، مگر شدید عداوت کی وجہ سے ان کی زبان پر ایسے الفاظ آ ہی جاتے ہیں جن سے تم اندازہ کر سکتے ہو کہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، بلکہ بدترین دشمن ہے، اور تمہارے خلاف جو جذبات اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ اور آخر میں جو اللہ رب العزت نے بات کی کہ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، یعنی کفار سے دوستی نہ کرنے کے سلسلے میں یہودیوں اور منافقین کے بغض و عناد اور ان کے دلی حسد سے متعلق ہم نے پتے کی باتیں خوب کھول کر تمہیں بتا دی ہیں۔ یہ اوپر جو آیت کے اندر ایک مختصر طریقے سے اللہ رب العزت نے بڑی جامع بات کر دی ہے۔ اب غور و فکر کرنا تمہارا کام ہے کہ اس حوالے سے سوچو کہ کدھر کدھر سے وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں، کس طرح سے یہ جنگ جو ہے آج چل رہی ہے، کس طرح سے خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کس طرح سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، اور ان سب سے ہمیں بچنا ہے۔ اب اس آیت کے حوالے سے ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا جو ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے۔ اس آیت کو بعض اوقات مسلمانوں کے خلاف جو کفر ہے وہ مسلمانوں کے خلاف پیش کرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں
کہ مسلمانوں کے سوا کسی کو دوست نہ بناؤ. اسلام یہ کہتا ہے، قرآن تمہارا یہ کہتا ہے کہ دیکھو جی مسلمانوں کے علاوہ کسی کو دوست نہ بناؤ. تو یہ کتنی زبردست قسم کی باعثنس ہے اسلام کے اندر، اور اسلام کس طرح سے اپنے لوگوں کو ٹرینڈ کرتا ہے. تو اس طرح کی باتیں مسلمانوں کے خلاف اور قرآن کے خلاف یہ لوگ کرتے ہیں. لیکن اگر ہم بغور مطالعہ کریں اور جیسے ہم نے ان آیات کو دیکھا ہے تو یہ اصل میں خلاف حقیقت ہے، یہ درست بات نہیں ہے. دوستی اور تعلق کسی سے بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی یہاں پر دوستی کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے، ان کے ساتھ تعلق رکھنے سے منع نہیں کیا گیا ہے. یہاں دلی دوست اور رازدانی اور قلبی تعلق سے اصل میں منع کیا گیا ہے. یعنی اتنا پکا اور گہرا دوست آپ نے نہیں بنانا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہم نوالا اور ہم پیالہ بن جائیں. آپ کی چھوٹی سے چھوٹی چیز، آپ کی کمیاں، آپ کی جو ہے یعنی جو کیا اسے کہتے ہیں کمزوریاں ان کو پتہ چل جائیں، اور آپ کی پلاننگز ان کو پتہ چل جائیں. اتنا قریب ان کو نہیں آنے دینا. اور وہ بھی ان سے جو اور خصوصاً یہ جو حکم کیا ہے کہ کن کو پاس نہیں آنے دینا، تو یہ بھی سب کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ان کے لیے ہے جو خرابی کریں، یعنی جو خبالن، جو خرابی والا کام کرتے ہیں. ورنہ غیر مسلم رشتہ دار بھی ہوتے ہیں. یعنی آپ نے اسی پیچھے اس کے ضمن میں دیکھا بھی ہے کہ کس طرح سے رشتہ داریاں تو تھیں. اور آپ اگر صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جب تک مسلمان نہیں تھے، جیسے حضرت عباس جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب تک مسلمان نہیں تھے تو کیا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا؟ اسی طرح ابو طالب ہے تو ان کے ساتھ کیا بہترین تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا؟ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے بڑی ہی واضح ہیں. اسی طرح ان سے خیر خواہی، ان کے لیے تڑپ کہ یہ لوگ کسی طرح سے یہ جہنم سے بچ جائیں، کسی طرح سے یہ لوگ جو ہے اسلام کو قبول کر لیں. ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے اپنی جان ہلکان کرتے تھے، اللہ رب العزت نے سورۃ الکہف میں بھی بتایا ہے اس کے شروع ہی میں کہ آپ ان کے لیے اپنی جان کو ہلکان نہ کریں، ان کے لیے بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے. تو یہ فکر، یہ تڑپ، یہ خیر خواہی، ان کے لیے ایمان کی خواہش اور کوششیں ہمارے سامنے ہیں. اور اسی طرح نہ یہ کہا جا رہا ہے کہ غیر مسلموں سے اچھا سلوک نہ کیا جائے، ان کی خیر خواہی نہ کی جائے. یہ سارے کام اصل میں جائز ہیں، بلکہ صرف جائز نہیں بلکہ حکم ہے کہ آپ ان کے ساتھ نیک سلوک، اچھا سلوک کریں. صرف وہ تعلق ناجائز ہے جس سے ہمارے دین میں خرابی آتی ہے، یعنی جس چیز میں وہ خرابی پیدا کرتے ہیں. جو لوگ اس طرح کے معاملات میں ملوث ہیں، ایسے کفار کے ساتھ یقیناً ان کو اتنا قریب نہ آنے دیا جائے جن سے نقصان کا اندیشہ ہو. یہاں صرف ان لوگوں کے ساتھ محتاط رویہ اختیار کرنے کا حکم ہے، اور جو ہمارے دین کے دشمن ہیں اور اس میں خرابی چاہتے ہیں ان سے دور رہنے کی بات کی جا رہی ہے. لہٰذا یہ آیت عمومی غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے، یعنی ہر غیر مسلم کے لیے بات نہیں کی جا رہی. ان کے لیے تو حکم سورۃ الممتحنہ میں آیت 8 اور 9 میں اللہ رب العزت کا یہ ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لا یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین. انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون. کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے. اور یہاں پر عربی میں جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ ان تبروہم. اور بر کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کو کہتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ نیکی کا کام کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے. وتقسطوا، اور عدل کرنے سے، انصاف کرنے سے، یعنی اس سے تو نہیں روکا گیا. ان کے ساتھ سلوک اور احسان کرنے اور منصفانہ بھلائی برتاؤ کرنے سے اللہ نہیں تمہیں روکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں صرف ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑی ہیں اور تمہیں دیس سے نکال دیا ہے، اور دیس سے نکال دینے والوں کی مدد کی ہے. جو لوگ ایسے کفار سے محبت کریں تو وہ قطعاً ظالم ہیں، یقیناً یہ لوگ جو ہیں ظالم ہیں. تو یہاں پر اصل میں ان دو آیات سے ہمارے سامنے معاملہ واضح ہوتا ہے
کہ پہلی بات تو یہ کہ ہر کافر کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ نہیں ہے، اور ان کے لیے خیر خواہی، ان کے لیے کہ کاش وہ ایمان لے آئیں، ایسے کام کرنے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، ان سے یقیناً منع نہیں کیا گیا ہے۔ منع صرف اس وقت کیا گیا ہے کہ آپ ان کو اتنا قریب نہ لے کر آئیں کہ وہ آپ ہی کی دشمنی اور آپ کے لیے فتنہ بن جائیں، آپ کے لیے مصیبت بن جائیں، اتنا قریب ان کو نہیں لانا ہے۔ ان کے ساتھ دوستی اور ان کے ساتھ دلی محبت کا وہ معیار نہیں ہوگا کہ جو ہم ایک مسلمان بھائی کے ساتھ رکھیں گے، تو لہٰذا دونوں کے اندر ایک فرق رہے گا۔ تو یہ اصل میں ان آیات کے ساتھ ہمارے سامنے بات واضح ہو جاتی ہے۔ اور جو ان کا اصل میں اعتراض ہے کہ جناب مسلمان جو ہیں یہ تو اس طرح لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں، قرآن تو اس طرح سے ٹرین کر رہا ہے کہ جناب دوسروں سے دوستی نہ کرو، اور ان کو جناب اور وہ تو اور بھی بڑی چیزیں ساتھ ملا لیتے ہیں کہ جناب ان کو پکڑو، مارو، قتل کرو وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر وہ خود غور کریں تو کیا موجودہ سیاسی نظام اور حکومتیں اپنے سیکرٹس نہیں رکھتی؟ یعنی یہاں پر بھی یہی کہا گیا ہے نا کہ آپ ان کے ساتھ اپنے رازوں کو شیئر نہ کریں، ان کو اپنا یعنی اندر کا دوست نہ بنائیں۔ تو آج اس کو تو لے کر آج ساری دنیا یہی کام کر رہی ہے، حکومتیں اپنے سیکرٹ رکھتی ہیں، سیاسی پارٹیز اپنے سیکرٹس رکھتی ہیں، دیگر مذاہب اپنے سیکرٹ رکھتے ہیں۔ اور کیا ملکوں کی وزارت خارجہ ایسے فیصلے نہیں کرتی کہ کس سے دوستی کرنی ہے اور کس سے دوستی نہیں کرنی ہے، کس کو اپنا رازدار بنانا ہے یا نہیں؟ اصل میں یہ اسلام دشمنوں کا یک طرفہ معیار اور اسلام دشمنی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ لہٰذا قرآن کا یہ حکم بلا تعصب ہے، بلکہ یہاں عین انصاف اور حق بیان ہوا ہے، بلکہ اس میں حکمرانی کا ایک اعلیٰ اصول بیان کیا گیا ہے، اور اس اسلامی اصول کو آج ہر سو کالڈ مہذب معاشرہ اور حکومت جوں کا توں اپنائے ہوئے ہیں، سب نے اس کو اپنا رکھا ہے۔ یعنی اس طرح کے اصول کو تو سب نے جو ہے وہ ان کی پالیسی ہے، اور یہ سب اسلام کی دین ہے کہ اسلام نے، قرآن نے یہ اتنا بہترین نظام جو ہے اور اتنا بہترین اصول جو ہے سب کو دے دیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہا انتم اولائی تحبونہم، ہا انتم یعنی سنو، انتم تم سب، اولائی یعنی وہ لوگ جو، جیسے اولائی کا ہوتا ہے یہ اسی کی ایک فارم ہے، اولائی وہ لوگ، یعنی سنو تم ہی وہ لوگ ہو، تحبونہم تم سب، حب دوستی اور محبت کو کہتے ہیں، تم سب دوستی رکھتے ہو، محبت رکھتے ہو، ہم ان سے، ولا اور نہیں، یحبونکم وہ دوستی رکھتے یا محبت رکھتے تم سے۔ یعنی اے لوگو، یعنی تم میں سے وہ لوگ جو ایسے لوگوں سے دوستی رکھتے ہو، تم ان سے دوستی رکھتے ہو جبکہ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے ہیں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ و حالانکہ تؤمنون تم سب ایمان رکھتے ہو، بالکتابی کتابوں پر، کلہ ساری کی ساری، یعنی حالانکہ تم جو ہے تم تو سب کتابوں پر ایمان لاتے ہو، ان کی کتابیں بھی اپنی کتابیں بھی، جیسے ہی اسلام ہمیں کہتا ہے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ اور اذا جب، لقوکم وہ سب ملتے ہیں، لقا یہ ملاقات کرنا ہم اردو کا لفظ بولتے ہیں، تو یہ وہی لفظ ہے، اصل میں غور کریں تو وہی لفظ اردو کا لفظ یہاں پہ ہے، لقوکم وہ ملاقات کرتے ہیں تم سے، وہ ملتے ہیں تمہیں، قالو تو وہ سب کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا اور اذا جب، خلو وہ سب علیحدہ ہوتے ہیں، یعنی خالی ہوتے ہیں، جب بالکل یعنی علیحدہ اپنے سیپریٹ ہوتے ہیں اپنے لوگوں کے پاس، عدو تو وہ سب کاٹتے ہیں، علیکم تم پر، الاناملہ اپنی انگلیاں، یعنی اس وقت پھر وہ غصے سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں، من الغیظ غصے کے ساتھ، قل آپ کہہ دیجئے، موتو تم سب مر جاؤ، یعنی جل کر مر جاؤ۔ یعنی وہ مسلمانوں کے پاس جب ہوتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ تو جناب ہم سے محبت رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، ہماری کتابوں کو بھی مانتے ہیں، تو وہ اس غضب اور غیظ کے ساتھ جو ہے غصے کے ساتھ اپنی انگلیاں کاٹ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ تم ان کو کہو کہ جل کے مرو، بغیظکم اپنے غصے سے، ان اللہ بے شک اللہ، علیم وہ خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں والی چیزوں کو، بی سے ذات والی، الصدور سینے،
سینے کے اندر یعنی جو بھی چیزیں ہیں سینے کی باتوں کو اللہ رب العزت خوب جاننے والے ہیں۔ تو یہ اس آیت کے اندر بڑا ہی واضح ہمارے سامنے موقف ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تم ان منافقین کی نماز اور ایمان کی وجہ سے ان کی بابت دھوکے کا شکار ہو جاتے ہو، یعنی اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم تحبون، تم ان سے محبت رکھتے ہو، تم کہتے ہو کہ بھئی یہ بھی شاید ہمارے بھائی ہیں، ہمارے جیسے ہی ہیں، کیونکہ منافقین ایک لبادہ اوڑھ کر تمہارے اندر شامل ہوئے ہیں، تم ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہو، جبکہ ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے ہیں، وہ تو پچھلی آیت میں جیسے بتایا وہ تو تمہارے دشمن ہیں اور وہ تو موقع تلاش کرتے رہتے ہیں، اور وہ تو جب اکیلے ہوتے ہیں تو اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں پا رہے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے رسوائی ان کا مقدر رکھ دی ہے، یعنی وہ بیچارے کچھ کر نہیں پاتے ہیں سوائے تھوڑی بہت نقصان کے، الا اذا ہم نے پڑھا تھا کہ سوائے تھوڑا بہت نقصان کے وہ کچھ کر نہیں پاتے ہیں، لیکن ان کا دل دکھتا رہتا ہے، ہر وقت ان کے اندر تکلیف ان کو ہوتی رہتی ہے اس غصے کے سبب۔ کل موتوا بغیظکم، تو لہٰذا اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہو کہ جل مرو اپنے غصے کی وجہ سے، ان اللہ علیم بذات الصدور۔ تو یہ بات بڑی ہی واضح ہمارے سامنے ہے، اور یہاں پر یہ جو بات کی وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تو یہاں پر جو الکتاب ہے اس سے مراد تمام آسمانی کتابیں، یعنی تم تو سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور وہ کسی کتاب پر بھی ایمان نہیں رکھتے، یعنی حالانکہ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے وہ اپنی کتابوں کو مانتے ہیں، لیکن ہم سورۃ البقرہ اور آل عمران کا کتنا حصہ پڑھ آئے ہیں، آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ان کا ایمان اپنی کتابوں پر بھی کتنا ہے۔ ان کی اپنی کتابیں تو اسلام لانے کا حکم دیتی ہیں، ان کی اپنی کتابیں تو اللہ کے آخری رسول کو ان کی اطاعت کا حکم دیتی ہیں، لیکن اصل میں تو وہ اپنی کتابوں پر بھی ایمان نہیں رکھتے، پھر بھی بجائے اس کے کہ تم ان سے نفرت کرو الٹا ان سے دوستی کرتے ہو۔ اب پچھلی آیت کے ساتھ اس کا تعلق دیکھیں تو اسی وجہ سے اس کے ساتھ ہی اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ اتنا غیظ اور غضب اور غصہ رکھتے ہیں اور تم ان کے ساتھ دوستی رکھتے ہو، اور وہ تمہارے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، اور دشمنی بھی اتنی سخت کہ اکیلے ہوتے ہیں تو غصے کی وجہ سے دانتوں سے انگلیوں کے پورے کاٹتے ہیں، مگر جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ منافقین کی مسلم دشمنی کو اللہ رب العزت واضح فرماتا رہتا ہے، اور اس آیت میں بھی اس کو خوب واضح کیا ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کفار کے اور منافقین کے مکر و فریب سے حفاظت اور بچاؤ کس طرح سے کی جائے اس کا طریقہ بتایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ علیم بذات الصدور، یہ ہم پڑھ آئے ہیں کہ بے شک اللہ سینوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ ان تمسسکم حسنہ، ان اگر تمسسکم تمہیں مس کرے، تمہیں ٹچ کرے، تمہیں چھوئے، مس کرنا یعنی چھونا، پہنچنا، اگر تمہیں پہنچے، تمہیں چھوئے، حسنتن کوئی بھلائی، تسؤہم، سو کہتے ہیں برائی کو، تو بری لگتی ہے ہم انہیں، یعنی اگر تمہیں کوئی اچھا یعنی تمہارا کوئی فائدہ ہو جائے، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا کوئی فائدہ ہو جاتا ہے تو یہ ان کو بڑا کھٹکتا ہے، ان کو بڑا برا لگتا ہے۔ وَإِن، اور اگر تصبکم پہنچے تم کو، سیئہ کوئی برائی، کوئی پریشانی، یفرحوا بہا، یفرحوا فرحت، یہ اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں یعنی خوش ہونا، تو وہ اسی طرح تفریحی مقامات ہم اردو میں بولتے ہیں، یعنی جہاں پر انسان خوش ہوتا ہے ایسے مقامات، تو یفرحوا تو وہ خوش ہوتے ہیں، بہا اس سے، یعنی جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کو جب کوئی بھلائی، کوئی اچھائی ان کے ہاتھ لگتی ہے، کوئی فائدہ ہوتا ہے تو ان کو بڑا برا لگتا ہے۔ اور اس کا پھر اس سے بچنا کیسے، اس کا علاج کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا، اور ان اگر تصبروا تم سب صبر کر لو، یعنی اس کا سب سے بڑا فارمولہ جو ہے ان کے اس مکر و فریب سے بچنے کا وہ یہ ہے کہ تم سب صبر کر لو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی ایک صبر کرنا اور دوسرا تقویٰ کو یہاں پر اللہ رب العزت نے ہتھیار بتایا ہے۔ لا یضرکم، تو نہیں یضرکم وہ بگاڑ سکتے کوئی کچھ تمہارا، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، ضرر پہنچانا اردو میں بولتے ہیں ہم، نقصان نہیں پہنچا سکتے پھر وہ تم کو۔ کیدہم، ان کی مکاری، لا یضرکم نہیں بگاڑ سکے گی تمہارا کچھ، کیدہم ان کی مکاری، قید یہ اور بھی قرآن مجید میں جا بجا یہ لفظ آتا ہے، تو قید کہتے ہیں ایک مکر اور فریب کو،
ان کی مکاری تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گی، شیئن کچھ بھی، یعنی تھوڑا بھی تمہیں نقصان نہیں ہوگا۔ کب؟ اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ کے اوپر بھروسہ اور تقویٰ کرو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما یعملون، بما ساتھ اس کے جو یعملون وہ عمل کر رہے ہیں، محیط احاطہ کیے ہوئے، یعنی اللہ کیوں نہیں یہ کام کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بتایا کیونکہ اللہ تو ان کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ رب العزت نے پچھلی آیت میں کہا کہ اللہ ان کے سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے راز تم پر کھول دے گا۔ اور ایسا بارہا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک معاملے کو حل کرنے کے لیے ان منافقین کے پاس جاتے ہیں، وہ نیچے بیٹھتے ہیں، تو یہ منافقین اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا ایک پلان بناتے ہیں اور پتھر ان کے اوپر پھینکنا ہی چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دیتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے نکل آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت تو ان کے دل کی چالیں، ان کے سینوں کے اندر چھپا ہوا غیظ و غضب سب کو جانتے ہیں، اور اگر آپ صبر کریں، اللہ پر ایمان رکھیں، اللہ سے ڈرتے رہیں، تو یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت بلکہ ان کو گھیر کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں اپنی حالت، تو وہ کیا ہے کہ آج مسلم معاشرہ جو ہے جتنا کفار سے ڈرتا ہے اتنا اللہ سے نہیں ڈرتا۔ آج مسلمان جتنے یہودیوں کی سازشوں سے ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ آج ہم جتنا ان کے اسلحے سے ڈرتے ہیں اتنا نہیں ڈرتے ہیں، اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ آج ہمیں ان کی ٹیکنالوجی سے ڈر لگتا ہے کہ دیکھو جناب انہوں نے کیا کیا کر لیا ہے، اللہ سے ڈر نہیں لگتا ہے۔ کیوں؟ یہ دونوں چیزیں ہم سے نکل گئی، نہ ہمارے اندر آج صبر بچا ہے، بے صبرے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ کا خوف، اللہ کا تقویٰ۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے کہ یہ کتاب جو ہے ہدایت ہے کن کے لیے؟ جو تقویٰ والے ہیں، ھدی للمتقین۔ اور تقویٰ کی پھر ڈیفینیشن بتائی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے اس کے پاس ایسی چیزیں ہیں کہ جو غیب والی ہیں، ہمیں نہیں پتہ ان کا۔ اللہ رب العزت کے پاس وہ طاقتیں، وہ آخرت، وہ سارے اجر و ثواب اور بے شمار چیزیں اور فرشتے، بے شمار غیب کا بہت معنی وسیع ہے۔ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اور تقوی کی خیر ڈیفینیشن بہت ہی، اس کی بھی براڈر ڈیفینیشن ہے، لیکن یہاں پر اگر ہم مختصراً بات کریں تو صبر اور تقوی جو ہے یہ دو اصل میں فارمولہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس آیت میں اللہ نے ان کی دوبارہ سے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها، یعنی ان کے عداوت کو مزید یہاں پر یہ الفاظ کہہ کے مزید واضح کیا ہے کہ وہ تو تمہارے نقصان سے خوش ہوتے ہیں اور تمہارے فائدے ان کو کڑتے ہیں، ان کو برے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی تائید و نصرت جو ہے جب اللہ ملتی ہے اور مسلمانوں کی تعداد و قوت میں اضافہ ہوتا ہے تو منافقین کو بہت برا لگتا ہے، اور اگر مسلمان قحط سالی، تنگ دستی میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ کی مشیت و مصلحت سے دشمن وقتی طور پر مسلمانوں پر اگر غالب آ بھی جائے، جیسے جنگ احد وغیرہ میں ہوا، تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ مقصد یہاں پر بتلانے سے یہ ہے کہ جن لوگوں کا یہ حال ہو، کیا وہ اس لائق ہو سکتے ہیں کہ مسلمان ان سے محبت کی پینگیں بڑھائیں؟ یعنی اصل موضوع جو شروع میں آیا تھا، اصل میں اسی کو مزید آگے بڑھایا جا رہا ہے، اسی کے حوالے سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو پھر کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جن کے ساتھ، یعنی وہی اگر ہم دیکھیں تو ایک دو قومی نظریہ جو پیش کیا گیا تھا کہ دو مختلف قومیں ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں، جن کو ہم کاٹتے ہیں اس کو وہ اپنی ماتا کہتے ہیں، تو ہم پھر ایک کیسے ہو گئے؟ تو میرے بھائیو، یہ کفر اور اسلام جو ہے یہ بالکل دو مختلف، اور مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے ان کے درمیان میں۔ تو اس لیے یعنی آپ کی خوشی ان کا غم ہے، ان کی خوشی جو ہے تمہارا غم ہے، یعنی دونوں کے اندر اتنا بودھ ہے، تو لہٰذا ان کے ساتھ دلی محبت اور یہ ساری چیزیں آگے نہیں بڑھائی جا سکتی۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر منافق بھی یہود میں سے تھے، زیادہ تر یہودی جو تھے وہ اصل میں منافقت کی ابتدا انہوں نے کی، وہی منافق بنے، اسلام قبول کیا، اسلام کا لبادہ اوڑھا، اور اس واسطے ان کے ذکر کے ساتھ یہود کا ذکر بھی فرما دیا ہے۔
وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، یہ ان کے مکر و فریب سے بچنے کا اللہ نے طریقہ اور علاج بتایا ہے۔ گویا منافقین اور دیگر دشمنان اسلام و مسلمین کی سازشوں سے بچنے کے لیے صبر اور تقوی نہایت ضروری ہے۔ اس صبر اور تقوی کے فقدان نے غیر مسلموں کی سازشوں کو کامیاب بنا رکھا ہے۔ آج جو غیر مسلم ہمارے خلاف سازشیں کیے بیٹھے ہیں اور اس میں ہمیں کامیاب نظر آتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ ان کی پلاننگ بڑی کمال کی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اب صبر والے اور تقوی والے نہیں ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کافروں کی یہ کامیابی مادی اسباب اور وسائل کی فراوانی اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں ان کی ترقی کا نتیجہ ہے، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی پستی اور زوال کا اصل سبب یہ ہے کہ وہ اپنے دین پر استقامت، یعنی صبر سے مراد اصل میں کیا ہے کہ اب وہ اپنے دین کے اوپر صابر نہیں ہے، دین کے اوپر ان کا دل نہیں ریجھتا ہے، بھاگ بھاگ کر ان کو فالو کرنے کے پیچھے چلتے ہیں، بھاگ بھاگ کر ان کی نکالی کرنے کی طرف ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے اوپر صبر نہیں ہے کہ ہاں ہمیں جیسا یہ دین ملا ہے اس کے اوپر ہم صبر کریں، اس کے اندر اس کے ثمرات بعد میں ملنے والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہماری آنکھوں کے سامنے یہ ہو، ہمیں ابھی جنت مل جائے دنیا ہی کے اندر، تو ایسا نہیں۔ ہمیں دین کے اوپر تکلیفیں آئیں گی، دین کے اندر ہمیں آزمایا جائے گا، تو یہاں پر صبر کی ضرورت ہے۔ اور اسلام آج مسلمان صبر سے محروم ہو گیا اور تقوی سے عاری ہو گئے ہیں، جو مسلمانوں کی کامیابی کی کلید یعنی کلیہ ہے۔ یہ اصل میں فارمولہ تھا، اور یہی اصل میں فارمولہ تائید الہی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ جن میں یہ تھا ان کی اللہ نے کس طرح سے مدد کی، وہ آگے ہم اگلی آیات میں دیکھیں گے، جہاں پہ اللہ رب العزت نے غزوہ احد اور بدر کا ذکر کیا ہے۔ تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے بتایا کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی جو صبر والے تھے، جو ہمت والے تھے، جو تقوی والے تھے، ان کی اللہ رب العزت نے کیسے مدد کی ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ اور اِذْ جب غدوت آپ صبح کو نکلے، من اہلک اپنے گھر والوں سے، تبوئ تو تو یہاں پر آپ کے لیے ہے، بوا یبوئ یعنی متعین فرما دیں تاکہ آپ مقرر کر دیں، المؤمنین مومنوں کو، مقاعدہ ان کی جگہیں، مقاعد کہتے بیٹھنے کی جگہ، یعنی ان کے مورچے کے کدھر کون کھڑا ہوگا جنگ کے میدان میں، یعنی آپ ان کی جگہ متعین فرما دیں، للقتال قتال کے لیے، لڑائی کے لیے، واللہ سمیع علیم، واللہ اور اللہ سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ اذ جب ہمت آمادہ ہوئے، طائفتان دو گروہ، منکم تم میں سے، ان کے تفشلا کہ وہ دونوں بزدلی دکھائیں، واللہ ولیہما حالانکہ اللہ ولی وہ ولی ہے، وہ مددگار ہے، ہما ان دونوں کا، یعنی حالانکہ اللہ ان دونوں کا مددگار تھا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور علی اللہ اللہ پر، فلیتوکل یقیناً یعنی لہٰذا، یتوکل وہ توکل کرتے ہیں، المؤمنون مومن ایمان والے، اور اللہ پر ایمان والے جو ہیں وہ توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ اور لقد لام تاکید کا ہے، اور قد بھی تاکید یعنی یقیناً، البتہ یقیناً، تحقیق، نصرکم اللہ نصرہ اس نے مدد کی، کم تم سب کی، اللہ نے، یعنی اس اللہ نے تم سب کی مدد کی، ببدر بدر والے دن، وانتم اور تم اذلہ تم کمزور تھے، یعنی تم چھوٹے تھے، یعنی ان کے سامنے تمہاری تعداد کم تھی، کمزور تھے، اسلحہ کم تھا۔ فاتقوا اللہ پس یا پھر اتقوا اللہ پس تم اللہ سے ڈرو، لعلکم تاکہ تم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وہاں پر بھی ان کو اللہ رب العزت نے یہی بات کی کہ تم تقوی اختیار کرو۔ جب انہوں نے بدر والے دن تقوی اختیار کیا، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ان کے اندر تھا، اور کفار سے وہ ڈرنے والے نہیں تھے، تو یہ 313 جو ہے ایک بڑی قوت کے اوپر حاوی ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، یعنی یہاں سے غزوہ احد کے چند واقعات کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کیا ہے۔ یہ غزوہ احد جو ہے مختصراً یہ 17 شوال 3 ہجری بمطابق 23 مارچ 625 عیسوی میں پیش آیا۔ غزوہ بدر میں ذلت آمیز شکست، 70 آدمی قتل اور 70 قید ہونے کے بعد
مشرکین نے جوش انتقام میں مدینہ پر حملہ آور ہونے کا منصوبہ بنایا اور ارد گرد سے مختلف قبائل کو جمع کر کے 3000 کا مسلح لشکر لیا۔ 3000 لشکر تھا، 3000 اونٹ اور 200 گھوڑے اور بے شمار چیزیں ان کے پاس، اور جبل احد کے قریب آ کر ٹھہر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا۔ بعض نے مدینہ میں رہ کر لڑنے کا مشورہ دیا، جبکہ بعض پرجوش نوجوانوں نے جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے میدان میں نکل کر لڑنے پر اصرار کیا، اور آپ ان کی رائے کے مطابق، یعنی آپ نے انہی کی رائے کو پھر مقبولیت دی اور آپ نے باہر نکل کر لڑنے کی بات کی، یعنی احد کے مقام میں آپ ان کی رائے کے مطابق 1000 کی جمعیت لے کر باہر نکلے۔ یہاں پر مقام شوت پر عبداللہ بن ابی، یعنی یہ جو منافق تھا رئیس المنافقین، اس نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ وہ لوٹ گیا، یعنی اس نے کہا کہ آگے میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، اور اس سے بعض مسلمانوں کے حوصلے بھی پست ہو گئے جب دیکھا کہ اچھا ہماری قوت کم ہو رہی، پہلے ہی کم ہے، اب اور کم ہونے والے ہیں۔ اس کا ذکر اللہ رب العزت نے اس سے اگلی آیت میں کیا ہے کہ اذ ہمت طائفتان، یعنی یہ جو آیت یہاں پر آئی اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، تو اس میں اللہ رب العزت نے بات کی کہ جب آمادہ ہو گئے 2 گروہ تم میں سے کہ وہ دونوں بزدلی دکھائیں، یعنی ان کے جانے لوٹنے کی وجہ سے، ان منافقین کے پیچھے جانے کی وجہ سے ان کے حوصلے بھی پست ہو گئے۔ تو یہ لوگ اصل میں کون تھے؟ تو ان 2 جماعتوں سے مراد انصار کے 2 قبیلے بنو سلمہ اور بنو حارثہ ہیں۔ تو ان میں 2 قبیلوں کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی وقتی طور پر کہ حوصلے کچھ پست ہوئے، لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی ڈھارس بندائی ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ ایمان والے تو اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، تو لہٰذا سب لوگ پھر اسی طرح سے طاقت کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ آگے اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں اور جب یہ جو منافقین ہیں واپس جا چکے، اب میدان ظاہر لگنے لگا، میدان سجنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 700 صحابہ کی یہ جماعت لے کر آگے بڑھے اور احد کے قریب وادی میں فوج کو آراستہ کیا۔ یہ اصل میں کہ بھی انہوں نے جگہوں پر ان کی جگہوں پر یعنی پوری پلاننگ کی اس کے بارے میں، فلاں لوگ یہاں پہ کھڑے ہوں گے، فلاں لوگ یہاں پہ کھڑے ہوں گے، اس کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ اسلامی فوج کی پشت پر جبل احد تھا، اور ایک جانب ٹیلے پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرگردی میں 50 تیر اندازوں کا دستہ متعین تھا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہمارے جسموں کو نوچ رہے ہیں پھر بھی اس جگہ کو نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں تمہیں پیغام بھیجوں، اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے کفار کو شکست دے دی ہے اور انہیں پامال کر دیا ہے پھر بھی اس جگہ کو نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں پیغام بھیجوں۔ مگر ان میں سے اکثر لوگ کفار کو پسپا ہوتے دیکھ کر نیچے اتر آئے اور اس گھاٹی کو چھوڑ دیا، جس سے مشرکین کو عقب سے حملہ کرنے کا موقع مل گیا۔ یہ ساری تفاصیل آپ جانتے ہیں۔ اس اچانک حملے سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے ساتھ ثابت قدم رہے، اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا، سر اور پیشانی مبارک بھی زخمی ہو گئے۔ آخر کار صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد دوبارہ جمع ہوئے، جس سے میدان جنگ کا نقشہ بدل گیا اور دشمن کو ناکام ہو کر لوٹ جانا پڑا۔ اور آگے جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اس لفظ سے مسلمانوں کی قلت تعداد اور ضعف حال کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ مسلمانوں کو اصل میں 2 ہی چیزوں کی ضرورت ہے۔ بات وہاں سے شروع ہوئی تھی، ایک صبر کی اور ایک تقوی کی۔ اگر یہ دونوں رکھیں گے تو چاہے تم تھوڑے ہی تھے، اللہ فرما رہے کہ تم تھوڑے تھے، کمزور تھے، لیکن اللہ کا تقوی اختیار کیا اور شکر گزار جب بن گئے، فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، تو پھر اللہ رب العزت نے تمہاری کس طرح سے مدد کی ہے۔ مقام بدر مدینہ سے قریباً 20 میل جنوب مغرب کی طرف واقع ہے۔ غزوہ بدر بروز جمعہ 17 رمضان المبارک 27 بھی لکھا ہے کچھ نے، 2 ہجری 13 مارچ 624 عیسوی کو پیش آیا، اور اس آیت میں جنگ احد میں شکست کے اسباب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مارکہ بدر کے واقعات پر غور و فکر کی دعوت اور آئندہ ثابت قدم رہنے کے لیے تقوی کی تعلیم اللہ نے دی۔
کہ جس طرح سے معرکہ بدر میں اللہ رب العزت نے تمہاری مدد کی تھی، تو اسی طرح سے اللہ رب العزت ہمیشہ یہ مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس چیز پر قادر ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اذ تقول للمؤمنین، اذ جب تقول آپ کہہ رہے تھے، للمؤمنین مومنوں سے، الن کہ نہیں، یکفیکم کافی تمہیں، ان یمدکم کہ مدد کرے تمہاری، ربکم تمہارا رب، بثلاثۃ آلاف، یعنی جب آپ کہہ رہے تھے مومنوں سے کہ کیا تمہیں اللہ کافی نہیں ہے کہ جب وہ تمہاری مدد کرے، کس طرح سے، بثلاثۃ آلاف 3000 کے لشکر سے، یعنی فرشتوں کے 3000 فرشتوں کے لشکر سے، من الملائکۃ فرشتوں میں سے، منزلین وہ سب اتارے جائیں، بلا کیوں نہیں، ان تصبروا پھر وہی بات کی جا رہی، اگر تم صبر کرو گے، وتتقوا اور تم تقوی اختیار کرو گے، ویأتوکم من فورہم اور یاتوکم وہ سب چڑھ آئیں تم پر، من فورہم ہاذا اپنے جوش سے، یعنی اپنے اسی جوش کے ساتھ، یعنی اگر وہ پھر بھی جوش کے ساتھ مزید آئے، اگر کفار نے دوبارہ جوش دکھایا اور پھر آئے، یمددکم تو وہ تمہاری مدد کرے گا، ربکم تمہارا رب، بخمسۃ آلاف تو پھر بھی فکر کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہیں 5000 کے ساتھ مدد کرے گا، من الملائکۃ فرشتوں میں سے، مسومین خاص نشان رکھنے والے، یعنی ان کی خاص نشانی ہے، یعنی بڑے خصوصی فرشتے آئیں گے پھر، یعنی تمہیں فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیا پھر بتائی شرط، ان تصبروا وتتقوا اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم اور ما نہیں، جعلہ اللہ جعل بنایا ہو اس کو، اللہ نے، الا مگر، بشرا ایک خوشخبری، لکم تمہارے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ اور اس لیے کہ تم مطمئن ہو جاؤ، قلوبکم تمہارے دل، یعنی اس لیے کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، بھی اس سے، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ جو پیچھے فرشتوں کی بات کی گئی ہے، یعنی اس کی وجہ سے تم فتح حاصل کی ہے تم نے، وَمَن نَصْرُ اور نہیں ہوتی مدد، إِلَّا مگر، مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اللہ کی طرف سے، مدد صرف اللہ کرنے والا ہے، یعنی یہاں پر بھی اس کا بھی رد کیا کہ بھی جو بھی مدد اصل میں آتی ہے وہ اصل میں اللہ کی طرف سے ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ تمہارا توکل جو ہے اللہ کی بجائے کسی اور کے اوپر ہو جائے، اللہ کے علاوہ کسی کی مدد نہیں ہے، اور اللہ کون ہے، العزیز الحکیم وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، لیقطع طرفا اس لیے تاکہ، یقطع وہ کاٹ ڈالے، طرفا ایک گروہ کو، من الذین کفروا من سے، الذین وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم یا یکبتہم وہ مغلوب کر دے انہیں، فینقلبوا پس وہ سب واپس لوٹیں، خائبین نامراد۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اسی حوالے سے مسلمانوں کو مزید ان کی حوصلہ افزائی اور ان کو انہی جنگوں کے حوالے سے بات چیت کی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا اذ تقول للمؤمنین، تو اس کا تعلق یہ جو آیت ہمارے سامنے آئی ہے اس کا تعلق یا تو جنگ بدر سے ہے یا پھر احد سے ہے، یعنی اس حوالے سے مفسرین جو ہیں ان کی دو رائے۔ امام طبری رحمہ اللہ نے پہلی بات کو ترجیح دی ہے، یعنی کہ اس کا تعلق جنگ بدر سے ہے، یہ جو بات یہاں پر کی جا رہی، کیونکہ اس سے پچھلی آیت جو ہے بدر کے حوالے سے بات اللہ نے کی ہے۔ بعض کے نزدیک اس وعدے کا تعلق جنگ احد سے ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ مسلمانوں نے جنگ احد میں توکل اور صبر سے کام نہیں لیا، اس لیے اللہ نے مدد کو روک لیا، یعنی کیونکہ وہاں پر وہ بے صبرے ہو گئے، وہ اپنی جگہوں کو چھوڑ کر نیچے آ گئے، تو اللہ نے یعنی مثال بھی بیان کر دی کہ کیونکہ احد میں تم نے صبر نہیں کیا تھا، تو اس وجہ سے اگر تم صبر کرتے اور اگر تم تقوی اختیار کرتے تو مدد آتی، اور کیونکہ مدد اس وجہ سے نہیں آئی کیونکہ تم نے صبر نہیں کیا ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ اگر فرشتے نازل ہوتے تو مسلمان اس طرح سے وہاں پر شکست نہ ہوتی، یعنی جو اس کے پہلے ہاف میں ہمیں شکست نظر آتی۔ یہ ابن جریر نے اسی طرح بیان کیا ہے، یعنی جب کفار کی تیاری اور کثرت تعداد کو دیکھ کر مسلمانوں کے دلوں میں تشویش پیدا ہوئی اور انہوں نے رب تعالیٰ سے دعا و فریاد کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی مدد کا ذکر کر کے انہیں تسلی دی، یعنی اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اب فکر مند نہ ہو، اللہ رب العزت نے یہ وعدے کر دیے ہیں کہ فرشتے تمہاری مدد کو آنے والے، چنانچہ بدر میں فرشتے نازل ہوئے، اور مزید وعدہ کیا گیا کہ اگر تم صبر و تقوی پر قائم رہے تو مشرکین کا جوش و خروش اور غضب برقرار نہ رہ سکے گا، یعنی پہلی تو یہ بات تو یہ کہ مشرکین، یعنی اگر تم پہلی بات کہ تم صبر اور تقوی کے ساتھ لڑتے رہے
تو مشرکین ویسے ہی یعنی ان کا جوش و خروش ختم ہو جائے گا، اللہ ان کے اوپر تمہارا روب ڈال دے گا۔ لہٰذا بدر پہنچنے سے پہلے ہی ان مشرکین میں پھوٹ پڑ گئی، ایک گروہ مکہ پلٹ گیا، یعنی مشرکین میں بھی ایسا ہوا کہ ان کے اوپر بھی یعنی ان کا جوش و خروش پھر اتنا نہ رہا، ایک گروہ مکہ پلٹ گیا، اور باقی جو بدر میں آئے ان میں سے اکثر سرداروں کی رائے تھی کہ لائن لڑائی ہو تو اچھا ہے، اس لیے حسب بشارت 3000 فرشتے اتارے گئے اور 5000 کی تعداد پوری کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی، ضرورت ہی نہیں پیش آئی۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تعداد پوری کی گئی، یعنی 5000 بھی آئے تھے، یہ مفسرین کی مختلف رائے ہیں۔ اور یہ فرشتوں کے آنے کے حوالے سے قرآن کریم میں بھی مختلف باتیں کی گئی ہیں، تو ان کو سمجھتے ہیں۔ یہ آخری بات ہے، بدر کے دن فرشتوں کی تعداد سورۃ الانفال میں اللہ نے 1000 بتائی، یہاں پر ہمارے سامنے جو بات ہوئی ہے یہاں پر 3000 کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد آیت 125 میں 5000 کا ذکر ہے، جبکہ سورۃ الانفال میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم سب اللہ سے دعائیں کر رہے تھے تو اللہ نے تمہاری دعائیں قبول کی، انی ممدکم بألف من الملائکہ، کہ بے شک میں تمہاری 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا، جبکہ یہاں 3000 5000 کا ذکر ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ پہلے 1000 کا وعدہ ہوا، پھر 3000 اور پھر 5000 کی بشارت ہوئی، تاکہ یعنی اگر تمہیں ضرورت پڑی تو پھر 3000 بھی آ سکتے ہیں، اور اگر تم صبر کرتے رہے، قائم رہے تقوی کے اوپر، تو 5000 کے ساتھ بھی تمہاری مدد کی جا سکتی ہے اگر ضرورت پڑی۔ جیسے بات کی کہ اگر من فورہم ھذا یمددکم، کہ اگر وہ ان کا جوش برقرار رہا کفار پھر بھی اگر مزید لڑے تو کوئی بات نہیں، تم پریشان نہ ہونا، 5000 سے بھی مدد ہوگی۔ تو ان میں لہٰذا یعنی اس طریقے سے اس کو لیا گیا ہے، اور ان میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، یہ تینوں ہی باتیں اصل میں درست ہیں۔ بعض نے ابن کثیر نے اس طرح سے بیان کیا، بعض مفسرین کے نزدیک یہ 3000 5000 فرشتوں کا نزول نہیں ہوا، یعنی بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 1000 ہی فرشتے اصل میں آئے تھے، 3000 اور 5000 کا اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ ہاں اگر ضرورت پڑی تو ہم یہ بھی دیں گے۔ فرشتے واقعتاً تو 1000 ہی نازل ہوئے، اور مسلمانوں کے حوصلے اور تسلی کے لیے 3000 اور پھر 5000 کا مزید مشروط وعدہ کیا گیا۔ یہاں پہ شرط بھی جیسے آپ کے سامنے آئی ہے کہ ذکر کی گئی، بلا ان تصبروا وتتقوا یاتکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکہ۔ پھر حسب حالات مسلمانوں کی تسلی کے نقطہ نظر سے بھی ان کی ضرورت نہیں سمجھی گئی، یعنی جب دیکھا کہ حالات کے حساب سے ضرورت نہیں ہے تو اس کی ضرورت نہیں سمجھی گئی اور صرف 1000 ہی بھیجے گئے۔ تو یہ بعض مفسرین کی یہ بھی رائے، کیونکہ مقصد تو مسلمانوں کے حوصلے بلند کرنا تھا، ورنہ اصل مددگار، اور اسی لیے اللہ نے آخر میں کہا کہ اصل مددگار ومن نصر الا من عند اللہ، اصل مددگار تو اللہ ہے۔ یہ تو ایک بات اللہ رب العزت نے ان کے حوصلے بلند کرنے کے لیے کی کہ تم پریشان نہ ہو، اصل مدد تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ اپنی مدد کے لیے فرشتوں کا یا کسی اور کا محتاج نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور جنگ بدر میں مسلمانوں کو تاریخی کامیابی حاصل ہوئی، کفر کی طاقت کمزور ہوئی، اور کافروں کا گھمنڈ خاک میں مل گیا۔ اور یہاں پر آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، جس کے اندر ہمارے سامنے بڑے ہی بہترین جو ہیں اللہ رب العزت نے نصائح رکھے ہیں، نصیحتیں ہمارے لیے ہیں کہ ہم لوگوں کو کفار سے ڈرنا نہیں ہے، ان کے ساتھ پینگیں نہیں بڑھانی ہے، ان کے ساتھ دلی تعلق نہیں رکھنا ہے، اور صبر سے کام لینا ہے، اپنے دین پر استقامت رکھنی ہے، اور تقوی کو نہیں چھوڑنا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کے ذریعے آپ کی مدد فرمائیں گے، اور بے شک اللہ رب العزت غالب اور حکمت والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا بیٹھنا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں دین کا فہم نصیب فرمائے، اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔